اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یروشلم سے تقریباً 10 میل جنوب کی سمت حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اپنے 8 بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور اپنی بے پناہ خوبیوں کے سبب پورے علاقے میں پسند کیے جاتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایسا جادو تھا کہ دیکھنے والا مسحور ہو کر رہ جاتا۔ وہ انتہائی خوبصورت، باتمیز اور بہادر نوجوان تھے۔ انہیں فلاخن یعنی غلیل چلانے میں خاصی مہارت حاصل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فلاخن یعنی غلیل کے علاوہ ایک عصا اور ایک تھیلی تھی، جس میں کچھ کنکر یعنی کہ سنگریزے بھرے رہتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام یہ تینوں چیزیں ہمیشہ اپنے پاس رکھتے۔ ان کا فلاخن یعنی غلیل جس چیز پر گرتا وہ پاش پاش ہو جاتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگل میں شیر کو کان سے پکڑ کر اس پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ ان دنوں بنی اسرائیل اس مصیبت میں مبتلا تھے کہ فلسطینی سردار جالوت ہر قیمت پر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانے پر تلا ہوا تھا۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کا سردار خاصا پریشان تھا، جس کا نام طالوت تھا، کیونکہ سردار جالوت کے پاس طاقت، قوت اور فوج کی کثرت تھی، اور بنی اسرائیل کے سردار طالوت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سردار جالوت اور اس کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے سردار طالوت نے منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کا جو نوجوان فلسطینی سردار جالوت سے مقابلہ کرے گا اور اسے ہلاک کرے گا، اس نوجوان کو نہ صرف آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ وہ اس نوجوان کو اپنا داماد بنائے گا اور اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں پڑے ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر ہارون ہوں، مجھ سے ہارون علیہ السلام نے ایک شخص کو مارا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، شاید میں کسی وقت آپ کے کام آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے پتھر اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا، اور پھر وہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ایک اور پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں ہجر موسیٰ علیہ السلام ہوں، مجھے اٹھا لیجئے، میں وہ پتھر ہوں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ہلاک کیا تھا، میں کبھی آپ کے کام بھی آ سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہوئے اور اس پتھر کو بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ اتنے میں ایک اور پتھر سے آواز آئی، اور اس پتھر نے جو کچھ کہا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اس پتھر نے کہا، میں ہجر داؤد ہوں جو اللہ کے نبی ہیں، اور مجھ سے جالوت کو ماریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سب پتھر اکٹھے ہو گئے، اور جب بادشاہ طالوت کی طرف سے انہوں نے یہ اعلان سنا کہ جو نوجوان فلسطینی سردار جالوت کو ہلاک کرے گا، بادشاہ اسے اپنا داماد بنا کر آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دیں گے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو پتھروں کی باتیں یاد آ گئیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ پتھروں کا بولنا دھوکہ یا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ منادی کرنے والے سے اعلان سن کر وہ فوراً اس کے پاس پہنچے اور سب کے سامنے اعلان کیا، میں جالوت کو قتل کروں گا۔ بادشاہ کو خوشخبری ہو کہ جلد ہی جالوت کا سر اس کے قدموں میں پڑا ہوگا، پھر بادشاہ پر لازم ہوگا کہ اپنا عہد پورا کرے۔ بادشاہ طالوت کو جلد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد اور عزم کی خبر مل گئی۔ اس کے جاسوسوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں چھان بین کر کے بادشاہ کو بتا دیا کہ یہ نوجوان داؤد علیہ السلام واقعی اس قدر بہادر ہے کہ سردار جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سن کر بادشاہ کو بے حد خوشی ہوئی، اور پھر
جب حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تو اسے یقین آ گیا کہ جلد ہی فلسطینی سردار جالوت کا سر اس کے قدموں میں ہوگا اور بنی اسرائیل کو جالوت کے ناپاک عزائم سے نجات مل جائے گی۔ بنی اسرائیل اور فلسطینیوں میں خونریز جنگ کا آغاز ہوا تو بادشاہ طالوت اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سپاہی جالوت کے لشکر کی تعداد کو دیکھ کر حوصلہ ہار بیٹھے۔ لڑائی کا ابھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا۔ دونوں حریفوں کی فوجیں دو پہاڑیوں پر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھیں۔ پہاڑیوں کے درمیان وادی میدان جنگ بننے والی تھی۔ جنگ کا آغاز سردار جالوت نے خود میدان میں آ کر کیا اور اسے دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ انتہائی قداور اور لمبے چوڑے جسم کا مالک تھا۔ اس نے میدان میں آ کر اسرائیلیوں کو للکارا کہ کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے، اور پھر اس نے کئی بار اسرائیلی لشکر کو للکارا، اور جب اس کی للکار کا جواب نہیں دیا گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے کوئی جوان اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ جالوت دوبارہ چلایا، بنی اسرائیل والوں، میں پھر تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو اور مجھے قتل کر کے سارے فلسطینیوں کو غلام بنا لو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے اور میں تم پر غالب آ گیا تو تمہیں میری قوم کی غلامی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ سنتے ہی بنی اسرائیل کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام نے میدان میں قدم رکھا۔ طالوت کے سر پر پیتل کے خول کی ایک بہت بڑی ٹوپی اور جسم پر پیتل کی زرہ سجی ہوئی تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے جسم پر کس قسم کی کوئی زرہ نہیں تھی اور نہ ہی ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا۔ ان کے پاس تو صرف ایک لاٹھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے قریب آئے تو جالوت نے طنزیہ انداز میں کہکہا لگا کر ان کی لاٹھی یعنی عصا کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا میں کتا ہوں جو تو لاٹھی اٹھائے میری طرف آیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام جواب میں مسکرائے اور جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، ہاں، میرے نزدیک تیری حیثیت ایک کتے کے برابر بھی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تیرے لیے میری یہ لاٹھی ہی کافی رہے گی۔ یہ جواب سن کر جالوت بے حد غضبناک ہوا۔ اس نے اپنے دیوتاؤں کا نام لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کو گالیاں بکیں اور بکھرا ہوا ان کی طرف بڑھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام اطمینان سے اپنی جگہ جم کر کھڑے رہے اور جالوت سے کہنے لگے، جالوت، آج تو اور بدی کی دوسری علامتیں جان لیں گی کہ خدا حق اور صداقت کی حمایت کرتا ہے، اور باطل اپنے تمام تر ساز و سامان اور فوج کی کثرت کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گا۔ حق اگرچہ بالکل بے ساز و سامان ہے، پھر بھی کامیاب ہوگا۔ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور تیزی سے ان کی طرف بڑھتا رہا۔ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکالا اور اس پتھر کو اس مغرور سردار جالوت کے ماتھے پر دے مارا۔ دوسرے ہی لمحے جالوت مٹی کے کسی بت کی مانند زمین پر آ گرا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کی فوج حیران رہ گئی اور اس نے فوراً ہی فلسطینی فوج پر حملہ کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جلد ہی فلسطینیوں پر فتح پائی اور اس طرح انہیں جالوت کے فتنے سے نجات مل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت اور جواں مردی و بہادری کے سبب بنی اسرائیل میں انہیں انتہائی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، اور بادشاہ طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی۔ جلد ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل میں انتہائی مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا۔ میں اپنے سبسکرائبر سے خاص طور پر یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو کہ ہماری ڈیلی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک نہ پہنچیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ہمارے چینل پر آ کر ضرور دیکھ لیا کیجیے۔
ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک ضرور کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہماری ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی نیکی کے اس کام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔